بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو السلام علیکم۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے جانا تھا کہ کفار نے کیسے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معجزات کو طلب کیا، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے وہ کون سے 3 سوالات تھے جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہودی عالم نے پوچھے تھے، جس سے ان کو یقین ہو جاتا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے ہیں۔ مکہ کے مشرکین نے 2 یہودی عالموں کے پاس اپنے آدمی بھیجے۔ یہ یہودی عالم مدینہ میں رہتے تھے۔ دونوں قاصدوں نے یہودی عالموں سے ملاقات کی اور ان سے کہا، ہم آپ کے پاس اپنا ایک معاملہ لے کر آئے ہیں۔ ہم لوگوں میں ایک یتیم لڑکا ہے، اس کا دعویٰ ہے کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ یہ سن کر یہودی عالم بولے، ہمیں اس کا حلیہ بتاؤ۔ قاصدوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ بتا دیا۔ تب انہوں نے پوچھا، تم لوگوں میں سے کن لوگوں نے ان کی پیروی کی ہے؟ انہوں نے جواب دیا، کم درجے کے لوگوں نے۔ اب انہوں نے کہا، تم جا کر ان سے 3 سوال کرو۔ اگر انہوں نے ان 3 سوالات کے جوابات دے دیے تو وہ اللہ کے نبی ہیں، اور اگر جواب نہ دے سکے تو پھر سمجھ لینا وہ کوئی جھوٹا شخص ہے۔ پہلے ان سے ان نوجوانوں کے بارے میں سوال کرو جو پچھلے زمانے میں کہیں نکل گئے تھے، یعنی اصحاب کہف کے بارے میں۔ پوچھو کہ ان کا کیا واقعہ تھا، اس لیے کہ ان کا واقعہ نہایت عجیب و غریب ہے۔ ہماری پرانی کتابوں کے علاوہ اس واقعے کا ذکر کہیں نہیں ملے گا۔ اگر وہ نبی ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر پا کر ان کے بارے میں بتا دیں گے، ورنہ نہیں بتا سکیں گے۔ پھر ان سے یہ پوچھنا کہ سکندر ذوالقرنین کون تھا، اس کا کیا قصہ ہے۔ پھر ان سے روح کے بارے میں پوچھنا کہ وہ کیا چیز ہے۔ اگر انہوں نے پہلے دونوں سوالوں کا جواب دے دیا اور ان کا واقعہ بتا دیا، اور تیسرے سوال یعنی روح کے بارے میں بتا دیا، تو تم لوگ سمجھ لینا کہ وہ سچے نبی ہیں۔ اس صورت میں تم ان کی پیروی کرنا۔ یہ لوگ یہ 3 سوالات لے کر واپس مکہ آئے اور قریش سے کہا، ہم ایسی چیز لے کر آئے ہیں کہ اس سے ہمارے اور محمد کے درمیان فیصلہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد انہوں نے ان سب کو تفصیل سنائی۔ اب یہ مشرکین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے۔ انہوں نے آپ سے کہا، اے محمد، اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں تو ہمارے 3 سوالات کے جوابات دیں۔ ہمارا پہلا سوال یہ ہے کہ اصحاب کہف کون تھے، دوسرا سوال ہے کہ ذوالقرنین کون تھے، اور تیسرا سوال ہے کہ روح کیا چیز ہے۔ آپ نے ان کے سوالات سن کر فرمایا، میں ان سوالات کے جوابات تمہیں کل دوں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جملے میں انشاءاللہ نہ فرمایا، یعنی یہ نہ فرمایا انشاءاللہ میں تمہیں کل جواب دوں گا۔ قریش آپ کا جواب سن کر واپس چلے گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی کا انتظار کرنے لگے، لیکن وحی نہ آئی۔ دوسرے دن وہ لوگ آ گئے، آپ انہیں کوئی جواب نہ دے سکے۔ وہ لوگ لگے باتیں کرنے۔ انہوں نے یہ تک کہہ دیا، محمد کے رب نے انہیں چھوڑ دیا۔ ان لوگوں میں ابو لہب کی بیوی جمیل بھی تھی۔ اس نے بھی یہ الفاظ کہے، میں دیکھتی ہوں کہ تمہارے مالک نے تمہیں چھوڑ دیا ہے اور تم سے ناراض ہو گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قریش کی یہ باتیں بہت شاق گزری۔ آپ بہت پریشان اور غمگین ہو گئے۔ آخر جبرائیل علیہ السلام سورہ کہف لے کر نازل ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ہدایت کی گئی، اور آپ کسی کام کی نسبت یوں نہ کہا کیجئے کہ اس کو کل کر دوں گا، مگر اللہ کے چاہنے کو ملا لیا کیجئے، یعنی انشاءاللہ کہا کیجئے۔ آپ بھول جائیں تو اپنے رب کا ذکر کیا کیجئے اور کہہ دیجئے کہ مجھے امید ہے میرا رب مجھے نبوت کی دلیل بننے کے اعتبار سے اس سے بھی نزدیک تر بات بتا دے گا۔ سورہ کہف مطلب یہ تھا کہ جب آپ یہ کہیں کہ آئندہ فلاں وقت پر میں یہ کام کروں گا تو اس کے ساتھ انشاءاللہ ضرور کہا کریں۔ اگر آپ اس وقت اپنی بات کے ساتھ انشاءاللہ ملانا بھول جائیں اور بعد میں یاد آ جائے تو اس وقت انشاءاللہ کہہ دیا کریں، اس لیے کہ بھول جانے کے بعد یاد آنے پر وہ انشاءاللہ کہہ دینا بھی ایسا ہے جیسے گفتگو کے ساتھ کہہ دینا ہوتا ہے۔ اس موقع پر وحی میں دیر اسی بنا پر ہوئی تھی کہ آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا۔ جب جبرائیل علیہ السلام سورہ کہف لے کر آئے تو آپ نے ان سے پوچھا تھا، جبرائیل تم اتنی مدت میرے پاس آنے سے رکے رہے، اس سے تشویش پیدا ہونے لگی تھی۔ جواب میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، ہم آپ کے رب کے حکم کے بغیر نہ ایک زمانے سے دوسرے زمانے میں داخل ہو سکتے ہیں، نہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتے ہیں۔ ہم تو صرف اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ اور یہ جو کفار کہہ رہے ہیں کہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ دیا ہے، تو آپ کے رب نے آپ کو ہرگز نہیں چھوڑا، بلکہ یہ سب اس کی حکمت کے مطابق ہوا ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو اصحاب کہف کے بارے میں بتایا، ذوالقرنین کے بارے میں بتایا، اور پھر روح کے بارے میں وضاحت کی۔ اصحاب کہف کی تفسیر ابن کثیر کے مطابق یوں ہے، وہ چند نوجوان تھے، دین حق کی طرف مائل ہو گئے
تھے اور راہ ہدایت پر آ گئے تھے۔ یہ نوجوان پرہیزگار تھے، اپنے رب کو معبود مانتے تھے، یعنی توحید کے قائل تھے، ایمان میں روز بروز بڑھ رہے تھے اور یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر تھے۔ لیکن بعض روایات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا ہے، اس لیے کہ یہ سوال یہودیوں نے پوچھے تھے اور اس کا مطلب ہے کہ یہ یہودیوں کی کتابوں میں یہ واقعہ موجود تھا۔ اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا ہے۔ قوم نے ان کی مخالفت کی، ان لوگوں نے صبر کیا۔ اس زمانے کے بادشاہ کا نام دقیانوس تھا، وہ مشرک تھا، اس نے سب کو شرک پر لگا رکھا تھا بھی بہت ظالم، بت پرستی کراتا تھا۔ وہاں سالانہ میلہ لگتا تھا۔ یہ نوجوان اپنے ماں باپ کے ساتھ اس میلے میں گئے، وہاں انہوں نے بت پرستی ہوتے دیکھی۔ یہ وہاں سے بیزار ہو کر نکل آئے اور سب ایک درخت کے نیچے جمع ہو گئے۔ اس سے پہلے یہ لوگ الگ الگ تھے، ایک دوسرے کو جانتے نہیں تھے۔ آپس میں بات چیت شروع ہوئی تو معلوم ہوا یہ سب بت پرستی سے بیزار ہو کر میلے سے چلے آئے ہیں۔ اب یہ آپس میں گھل مل گئے، انہوں نے اللہ کی عبادت کے لیے ایک جگہ مقرر کر لی۔ رفتہ رفتہ مشرک قوم کو ان کے بارے میں پتہ چل گیا، وہ انہیں پکڑ کر بادشاہ کے پاس لے گئے۔ بادشاہ نے ان سے سوالات کیے تو انہوں نے نہایت دلیری سے شرک سے بری ہونے کا اعلان کیا۔ بادشاہ اور درباریوں کو بھی توحید کی دعوت دی۔ انہوں نے صاف کہہ دیا، ہمارا رب وہی ہے جو آسمان اور زمین کا خالق ہے اور یہ ناممکن ہے کہ ہم اس کے سوا کسی اور کی عبادت کریں۔ ان کی اس صاف گوئی پر بادشاہ بگڑا، اس نے انہیں ڈرایا دھمکایا اور کہا کہ اگر یہ باز نہ آئے تو میں انہیں سخت سزا دوں گا۔ بادشاہ کا حکم سن کر ان میں کوئی کمزوری پیدا نہ ہوئی، ان کے دل اور مضبوط ہو گئے، لیکن ساتھ ہی انہوں نے محسوس کر لیا کہ یہاں رہ کر وہ اپنی دینداری پر قائم نہیں رہ سکیں گے، اس لیے انہوں نے سب کو چھوڑ کر وہاں سے نکلنے کا ارادہ کر لیا۔ جب یہ لوگ اپنے دین کو بچانے کے لیے قربانی دینے پر تیار ہو گئے تو ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوئی۔ ان سے فرما دیا گیا، جاؤ تم کسی غار میں پناہ حاصل کرو، تم پر تمہارے رب کی رحمت ہوگی اور وہ تمہارے کام میں آسانی اور راحت مہیا فرما دے گا۔ بس یہ لوگ موقع پا کر وہاں سے بھاگ نکلے اور ایک پہاڑ کے غار میں چھپ گئے۔ قوم نے انہیں ہر طرف تلاش کیا لیکن وہ نہ ملے۔ اللہ نے انہیں ان کے دیکھنے سے عاجز کر دیا۔ اسی قسم کا واقعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پیش آیا تھا، جب آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غار ثور میں پناہ لی تھی، لیکن مشرکین غار کے منہ تک آنے کے باوجود آپ کو نہیں دیکھ سکے تھے۔ اس واقعے میں بھی چند روایات میں تفصیل اس طرح ہے کہ بادشاہ کے آدمیوں نے ان کا تعاقب کیا تھا اور غار تک پہنچ گئے، لیکن غار میں وہ ان لوگوں کو نظر نہیں آئے تھے۔ قرآن کریم کا اعلان ہے کہ اس غار میں صبح و شام دھوپ آتی جاتی ہے۔ یہ غار کس شہر کے کس پہاڑ میں ہے یہ یقینی طور پر کسی کو معلوم نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند طاری کر دی۔ اللہ تعالیٰ انہیں کروٹیں بدلواتے رہے۔ ان کا کتا بھی غار میں ان کے ساتھ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح اپنی قدرت کاملہ سے انہیں سلا دیا تھا، اسی طرح انہیں جگا دیا۔ وہ 309 سال تک سوتے رہے۔ اب 309 سال بعد جاگے تو بالکل ایسے تھے جیسے ابھی کل ہی سوئے تھے۔ ان کے بدن، کھال بال، غرض ہر چیز بالکل درست سلامت تھی، یعنی جیسے سوتے وقت تھے بالکل ویسے ہی تھے، کسی قسم کی کوئی تبدیلی واقعہ نہیں ہوئی تھی۔ وہ آپس میں کہنے لگے، کیوں بھائی، بھلا ہم کتنی دیر تک سوتے رہے ہیں؟ ایک نے جواب دیا، 1 دن یا اس سے بھی کم۔ یہ بات اس نے اس لیے کہی تھی کہ وہ صبح کے وقت سوئے تھے اور جب جاگے تو شام کا وقت تھا، اس لیے انہوں نے یہی خیال کیا کہ وہ 1 دن یا اس سے کم سوئے ہیں۔ پھر ایک نے یہ کہہ کر بات ختم کر دی، اس کا درست علم تو اللہ کو ہے۔ اب انہیں شدید بھوک پیاس کا احساس ہوا۔ انہوں نے سوچا بازار سے کھانا منگوانا چاہیے۔ پیسے ان کے پاس تھے، ان میں سے کچھ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر چکے تھے، کچھ ان کے پاس باقی تھے۔ اس نے کہا، ہم میں سے کوئی پیسے لے کر بازار چلا جائے اور کھانے کی کوئی پاکیزہ اور عمدہ چیز لے آئے، اور جاتے وقت اور آتے ہوئے اس بات کا خیال رکھے کہ کہیں لوگوں کی نظر اس پر نہ پڑ جائے۔ سودا خریدتے وقت بھی ہوشیاری سے کام لے، کسی کی نظروں میں نہ آئے۔ اگر انہیں ہمارے بارے میں معلوم ہو گیا تو ہماری خیر نہیں، دقیانوس کے آدمی ابھی تک ہمیں تلاش کرتے پھر رہے ہوں گے۔ چنانچہ ان میں سے ایک غار سے باہر نکلا، اسے سارا نقشہ ہی بدلا نظر آیا۔ اب اسے کیا معلوم تھا کہ وہ 309 سال تک سوتے رہے ہیں۔ اس نے دیکھا کوئی چیز اپنے پہلے حال پر نہیں تھی، شہر میں اسے کوئی بھی جانا پہچانا نظر نہ آیا۔ یہ حیران تھا، پریشان تھا اور ڈرے ڈرے انداز میں آگے بڑھ رہا تھا۔ اس کا دماغ چکرا رہا تھا، سوچ رہا تھا کل شام تو ہم اس شہر کو چھوڑ کر گئے ہیں، پھر یہ اچانک کیا ہو گیا ہے۔ جب زیادہ پریشان ہوا تو اس نے اپنے دل میں فیصلہ کیا، مجھے جلد از جلد سودا لے کر اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچ جانا چاہیے۔ آخر وہ ایک دکان پر پہنچا، دکاندار کو پیسے دیے اور کھانے پینے کا سامان طلب کیا۔ دکاندار اس سکے کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ گیا۔ اس نے وہ سکہ ساتھ والے دکاندار کو دکھایا اور بولا، بھائی ذرا دیکھنا یہ سکہ کس زمانے کا ہے۔ اس نے دوسرے کو دیا،
इस तरह सिक्का कई हाथों में घूम गया। कई आदमी वहां जमा हो गए। आखिर उन्होंने इससे पूछा, तुम ये सिक्का कहाँ से लाए हो? तुम किस मुल्क के रहने वाले हो? जवाब में इसने कहा, मैं तो इस शहर का रहने वाला हूँ। कल शाम ही को तो यहाँ से गया हूँ। यहाँ का बादशाह दकियानूस है। और वो सब इसकी बात सुनकर हंस पड़े और बोले, ये तो कोई पागल है, इसे पकड़कर बादशाह के पास ले चलो। आखिर उसे बादशाह के सामने पेश किया गया। वहाँ इससे सवालात हुए। इसने तमाम हाल कह सुनाया। बादशाह और सब लोग इसकी कहानी सुनकर हैरत ज़दा रह गए। आखिर उन्होंने कहा, अच्छा ठीक है, तुम हमें अपने साथियों के पास ले चलो, वो गार हमें भी दिखाओ। चुनाचे सब लोग इसके साथ गार की तरफ रवाना हुए। इन नौजवानों से मिले और उन्हें बताया कि दकियानूस की बादशाहत खत्म हुए 3 सदियां बीत चुकी हैं और अब यहाँ अल्लाह के नेक बंदों की हुकूमत है। बहरहाल इन नौजवानों ने अपनी बकिया जिंदगी इसी गार में गुजारी और वहीं वफात पाई। बाद में लोगों ने इनके एजाज के तौर पर पहाड़ की बुलंदी पर एक मस्जिद तामीर की थी। एक रवायत ये भी है कि जब शहर जाने वाला पहला नौजवान लोगों को लेकर गार के करीब पहुंचा तो इसने कहा, तुम लोग यहीं ठहरो, मैं जाकर उन्हें खबर कर दूं। अब ये इनसे अलग होकर गार में दाखिल हो गया। साथ ही अल्लाह ताला ने इन पर फिर नींद तारी कर दी। बादशाह और इसके साथी उसे तलाश करते रह गए। ना वो मिला और ना ही वो गार उन्हें नजर आया। अल्लाह ताला इनकी नजरों से गार को और इन सबको छुपा दिया। इनके बारे में लोग ख्याल करते रहे कि वो 7 थे, 8वां उनका कुत्ता था, या वो 9 थे, 10वां उनका कुत्ता था। बहरहाल इनकी गिनती का सही इल्म अल्लाह ही को है। अल्लाह ताला ने अपने नबी से अरशाद फरमाया, इनके बारे में ज्यादा बहस ना करें और ना इनके बारे में किसी से दरियाफ्त करें, क्योंकि इनके बारे में लोग अपनी तरफ से बातें करते हैं, कोई सही दलील इनके पास नहीं। मुशरिकीन का दूसरा सवाल था, जुल्करनैन कौन था? जुल्करनैन के बारे में तफसील जो मिलती है, जुल्करनैन एक नेक, खुदा रसीदा और जबरदस्त बादशाह था। उन्होंने 3 महमात अपने सर की। पहली मुहिम में वो इस मुकाम तक पहुंचे जहां सूरज गरूब होता है। यहाँ उन्हें एक ऐसी कौम मिली जिसके बारे में अल्लाह ने उन्हें इख्तियार दिया कि चाहें तो इस कौम को सजा दें, चाहें तो इनके साथ नेक सलूक करें। जुल्करनैन ने कहा, जो शख्स जालिम है हम उसे सजा देंगे और मरने के बाद अल्लाह ताला भी उसे सजा देंगे। अलबत्ता मोमिन बंदों को नेक बदला मिलेगा। दूसरी मुहिम में वो इस मुकाम तक पहुंचे जहां से सूरज तलू होता है। वहां उन्हें ऐसे लोग मिले जिनके मकानात की कोई छत वगैरह नहीं थी। तीसरी मुहिम में वो 2 घाटियों के दरमियान पहुंचे जहां के लोग इनकी बात नहीं समझते थे। उन्होंने इशारों में या तर्जमान के जरिए याजूज माजूज की तबाहकारियों का शिकवा करते हुए इनसे दरख्वास्त की कि वो इनके और याजूज माजूज के दरमियान बंद बना दें। जुल्करनैन ने लोहे की चादरें मंगवाई, फिर इनसे एक दीवार बना दी, इसमें तांबा पिघलाकर डाला गया। इस काम के होने पर जुल्करनैन ने कहा, यह अल्लाह का फजल है कि मुझसे इतना बड़ा काम हो गया। क़यामत के करीब याजूज माजूज इस दीवार को तोड़ने में कामयाब हो जाएंगे। जुल्करनैन के बारे में मुख्तलिफ वजाहतें किताबों में मिलती हैं। जुल्करनैन के मैनी 2 सिमतों के हैं। जुल्करनैन दुनिया के 2 किनारों तक पहुंचे थे, इसलिए उन्हें जुल्करनैन कहा गया। बाद ने करन के मैनी सींग के लिए हैं, यानी 2 सींगों वाले। इनका नाम सिकंदर था, लेकिन ये यूनान के सिकंदर नहीं है जिसे सिकंदर आजम कहा जाता है। यूनानी सिकंदर काफिर था, जबकि ये मुस्लिम और वलीउल्लाह थे। ये साम बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे। खिजर अलैहिस्सलाम इनकी फौज का झंडा उठाने वाले थे। तीसरे सवाल यानी रूह के बारे में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ये लोग आपसे रूह के बारे में पूछते हैं, आप फरमा दीजिए कि रूह मेरे रब के हुक्म से कायम है, यानी रूह की हकीकत इसके इल्म में है, इसके सिवा इसके बारे में कोई नहीं जानता। रूह के बारे में यहूदियों की किताबों में भी बिल्कुल यही बात दर्ज थी कि रूह अल्लाह के हुक्म से कायम है, इसका इल्म अल्लाह ही के पास है और इसने अपने सिवा किसी को नहीं दिया। यहूदियों ने मुशरिकों से पहले ही कह दिया था कि अगर उन्होंने रूह के मुतल्लक कुछ बताया तो समझ लेना वो नबी नहीं है। अगर सिर्फ ये कहा कि रूह अल्लाह के हुक्म से कायम है तो समझ लेना कि वो सच्चे नबी हैं। आपने बिल्कुल यही जवाब अरशाद फरमाया। लगे हाथों यहाँ एक वाक़या भी सुन लें। जब मुसलमानों ने हिंदुस्तान फतह किया तो हिंदू मजहब का एक आलम मुसलमान आलमों से मुनाजरा करने के लिए आया। इसने मुतालबा किया, मेरे मुकाबले में किसी आलम को भेजो। इस पर लोगों ने इमाम रुकनुद्दीन की तरफ इशारा किया। अब इस हिंदुस्तानी ने इनसे पूछा, तुम किसकी इबादत करते हो? उन्होंने जवाब दिया, हम इस अल्लाह की इबादत करते हैं जो सामने नहीं है। इस पर इस हिंदू आलम ने पूछा, तुम्हें इसकी खबर किसने दी? इमाम रुकनुद्दीन बोले, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। इस पर इस हिंदू ने कहा, तुम्हारे पैगंबर ने रूह के बारे में क्या कहा है? इमाम बोले, ये रूह मेरे रब के हुक्म से कायम है। इस पर इस हिंदू आलम ने कहा, तुम सच कहते हो। फिर वो मुसलमान हो गया।
تو پیارے دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کریں، اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہماری نیکسٹ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک باقاعدگی سے پہنچ سکے۔